Assalamu alaikum. My name is Nasheedullah Shah. I'm the fellow of Institute of Architects, Pakistan. I've graduated from the prestigious National College of Arts, Lahore in 2000. As an architect, I've started my career in Peshawar. I've been offered to move to Karachi by a very famous architect in 2001. But I replied because of the thought that the National College of Arts gave me to search for yourself and to ask yourself, who am I? چونکہ اسی ٹرائبل ایریا کی سیٹ پہ میں نے اویل کیا تو I decided to work in here اور میں نے وہ ریفیوز کی کراچی جانے کے لیے. اور پھر then the 25 years of rigorous experience in architecture, initially 10 years in practicing architecture and then 15 years in academia. My moving on to academia was in search of there was some thirst inside me to how could I know myself, and somebody advised me to join academia to explore a new world. It was very successful tenure. Beside my academic endeavors, I used to practice architecture as well, and that practice میں ان کو دیکھتا تھا کہ اب وہ بہت میچور ہو چکی تھی. میں نے یہ سیکھا ہے. I recently have done a project with Pakistan Institute of Development Economics, جہاں پر اکانومسٹ کے ساتھ رہتے ہوئے جو میرا باس تھا وہ اکانومسٹ تھا، وہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کیلکولیشن کرو کیلکولیشن کرو. ہم آرکیٹیکٹ لکیریں کھینچتے ہیں، تو وہ اس کیلکولیشن میں آئی کیم اپ انٹو اے ویری جو انسائٹس مجھے ملی وہ یہ ملی کہ سسٹینیبلٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ اکنامکس کو انکلکیٹ نہیں کرتے انٹو دا ڈیولپمنٹ تو وہ چیز اس کی ریزیلینٹ نہیں ہوئے گی، وہ کچھ عرصے تک رہے گی پھر ختم ہو جائے گی. جس طرح آپ نے کہا کہ رندوں کو بدلنا پڑے گا، تو میں نے اپنے آپ سے یہی سوال کیا کہ what I can contribute to my country, and that where I actually started that jihad against ignorance. کہ میرے مینٹور ہے سیکوس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ، ان سے میری ملاقاتیں ہوتی ہے، وہ مجھے بتاتے، وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں. تو ایک انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا اکبر کے زمانے کے عالم تھے مجدد الفسانی. ان کا جو ماڈل تھا وہ کبھی اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں مارتا تھا بلکہ اندھیرے کو روشنی سے مارتا تھا. اس نے کبھی دین الہی کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی، بٹ انہوں نے جو بات کی وہ قرآن سے اینڈ دا لائف آف پروفٹ سے، جو پہلے اسپیکر نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے ایلابوریٹ کیا، ان سے انہوں نے ان کو فائٹ کیا اور وہ لائٹ پہنچی، جہانگیر کو ہٹ کیا، پھر وہی دین الہی اس کی موت کا سبب ان کا اپنا بیٹا بنا. یہی ماڈل جب میں نے اپنایا تو میں نے سوچا کہ وٹ آئی کین کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ community and that development, and that PIDE والا پروجیکٹ ایکچولی اوپن مائی مائنڈ کہ ہم جو اکیڈیمیا میں ہیں یا جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو یہ پڑھاتے بھی ہیں. alright, so my question is کہ مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ مجھے وہ شاید اس طرح کی انکریجمنٹ نہیں ملی اپنے جو اشرافیہ ہے یا جو گورنمنٹ ہے. لیکن میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں یہاں پر میڈیا ہاؤس بھی ہے کہ میڈیا اس میں ایک بہت اچھا رول ادا کر سکتا ہے ان کو جتنے بھی لائک مائنڈس ہیں ان کو جمع کرنے میں اور ان کی آواز میسج تک پہنچانے میں تاکہ اویئرنیس بڑھے. تو اس سلسلے میں آپ کیا ایک تو ہاؤ کوڈ یو کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ تھنگ، اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ جتنی انسائٹ فل آپ نے اپنی ریسرچ بیان کی تو کیوں نہیں آپ ان لوگوں کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اپنے ساتھ ملا کر اور ٹیم کو بڑا کر کے اور اس چیز کو آپ آگے لے کر جائیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ابھی کیا کر رہا ہوں، میں اپنی ٹیم ہی تو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں. اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور سیدھا ارباب اختیار کے پاس جانے کا بلیو می کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں، انہیں بہت سے مشورے دیتے ہیں، ان کے پاس پوری گٹھڑی ہوتی ہے مشوروں کی. لیکن مجھے ہمدردی ہے جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں. آپ یقین کریں وہ صبح سے شام تک جو بہت بھی محنت کرتا ہے
وہ اگر رات کو سونے سے پہلے اپنا آڈٹ کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اگرچہ کہ اس نے بہت محنت کی ہوگی۔ یہ سسٹم ایسا ہے کہ یہ نہ حکمران کو کام کرنے دیتا ہے نہ عوام کو کام کرنے دیتا ہے، یہ اوور ویلم ہو گیا ہے ہم سب اس سسٹم کے نیچے۔ تو جب تک ہم اپنے بوجھ کو ہلکا نہیں کریں گے اس وقت تک یہ چیزیں چلیں گی نہیں، نہ حکمران یہ کر پائیں گے نہ عوام کو موقع مل پائے گا۔ تو یہ حکمرانوں کے لیے بھی یہ کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے، یہ ان کی بھی بہتری ہے، وہ بھی سسٹم کو اچھا چلا سکیں گے، شاید اس سے کئی 100 گنا اچھا چلا سکیں اگر ان کے اوپر بوجھ اتنا ہو جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں، جتنا ہیومنلی پاسبل ہے۔ یہ سسٹم جو ہم نے بنایا اس میں ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اتنا بوجھ اٹھانا جتنا ہم نے بوجھ ہر کسی پہ ڈال دیا، پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی ڈال دیا، اپنی بیوروکریسی پہ بھی ڈال دیا، اپنی عدالتوں پہ بھی ڈال دیا۔ ہم تو عدالتوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، لمبے لمبے کیسز پینڈنگ رہتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، قتل کا اگر ایک کیس خدا نخواستہ کسی کا ہو جائے 17 سے 18 سال لگتے ہیں اس کو کنکلوڈ ہونے میں۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا، اللہ نہ کرے کوئی اس میں انوالو ہو، لوگ تھوڑے بہت انوالو جو ہوتے ہیں ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، قاتل خاندان کی بھی، مقتول خاندان کی بھی۔ چوری اور ڈکیتی میں 100% ایکوٹل ہے، آپ کبھی عدالتوں کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، 100% لوگ جو چوری اور ڈکیتی میں انوالو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں عدالتوں سے۔ کس لیے؟ ہماری سپریم کورٹ میں ایک جج کے پاس، میرے پاس یہ اچانک ڈیٹا نکلا ہے، 3600 سے زیادہ کیسز ایک جج کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو بتاؤں 3000 کے قریب کیسز ایک جج کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں اگین اباؤٹ 3000 کیسز ایک جج کے سامنے۔ بلوچستان میں 407 کیسز ہیں جو ایک جج کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس کے پی میں تقریباً 2000 کیسز ہیں جو ہائی کورٹ میں ایک جج کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہی کر لے گا، کتنی محنت کر لے گا؟ جب ڈسپوزل کرے گا کیسز کی تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کے پاس کام کا بوجھ اتنا زیادہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں جو اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے۔ اب ہم نے ابھی بات کی، اس میں ایک چیز جو آپ کی توجہ کے لیے کہ ہم نے تو صرف 5 کیپٹل سٹیز پچھلے 79 ایئرز میں ڈیولپ کی ہیں۔ آپ کے جہاں پہ صرف پشاور ہے، آپ کو 100 اس سے بھی شکایتیں ہوں گی، لیکن کے پی میں تو یہی ایک شہر ڈیولپ ہوا۔ بلوچستان میں صرف کوئٹہ ہی ہے جس میں کوئی سہولت ہے، جیسی بھی ہے۔ سندھ میں آپ کراچی سے باہر چلے جائیں، سندھ کی کراچی کی بھی جو حالت ہے، بٹ اب اس سے ذرا سا باہر نکلیں تو آپ دیکھیں سندھ کی حالت کیا ہے۔ اسلام آباد سے نکلیں تو اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے سلمز بن گئے ہیں۔ تو ہم نے کیپٹل سٹیز کے علاوہ کہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ ابھی پنجاب میں بھی یہی حالت تھی، لاہور ہی تھا، ابھی انہوں نے کچھ کوشش شروع کی ہے۔ اب وہ ان کو لوگوں نے کہہ کہ یہ شروع کر دیا کہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اور وہ اب پورے صوبے میں کوشش کر تو رہے ہیں کہ صفائی بھی ہو جائے اور الیکٹرک بسیں بھی پورے صوبے میں چل جائیں اور ڈیولپمنٹ بھی پورے صوبے میں نظر آئے۔ دیکھیں کتنے کامیاب ہوں گے۔ لیکن ہم نے ابھی تک یہی 5 شہر ڈیولپ کیے ہیں، اور اس کے باہر جو آبادی بیٹھی ہے پھر وہ مائگریٹ کرتی ہے ان کیپٹل سٹیز میں، اور یہ بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر شہر کا ہے وہ اتنا لوڈ اٹھا ہی نہیں سکتا، اور سلمز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے 33 پروونسز ہوں گے، کم از کم 33 تو کیپٹل سٹیز بن جائیں گے۔ ویسے تو اگر عقل ہوگی کسی کو تو وہ دوسرے شہروں کو بھی ڈیولپ کرے گا۔